بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سقیفہ بنی ساعد میں انصار کا مجمع ہوا تاکہ کسی خلیفہ کا تقرر کرے۔ وہ چاہتے تھے کہ ایک خلیفہ انصار میں سے ہو اور ایک خلیفہ مہاجرین میں سے، مگر دو خلیفہ کا تقرر جس قدر باعث افتراق ہوتا ظاہر ہے، لہٰذا حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے نظم خلافت کو درست کرنے کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن پر مقدم فرمایا، اور یہی ہونا بھی چاہیے تھا۔ چنانچہ سب کا اتفاق حضرت صدیق رضی اللہ عنہ پر ہو گیا اور موجودہ لوگوں نے ان کے دستے حق پرست پر بیعت کر لی۔ ابتدا بیعت کی ایک انصاری سے ہوئی، پھر دوسرے دن عام بیعت ہوئی اور تمام مہاجرین اور انصار نے آپ کو خلیفہ رسول تسلیم کر لیا، اور چند روز کے بعد جب آیت استخلاف اور آیت تمکین بیان کیے ہوئے اوصاف خلیفہ موعود کے ان میں پائے گئے تو سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ خلیفہ موعود آپ رضی اللہ عنہ ہیں۔ خدا نے اپنا وعدہ ہمارے پردے میں پورا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق بعض روایت میں ہے کہ انہوں نے بلا توقف ابتدا ہی میں بیعت کر لی تھی، اور صحیح بخاری کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 6 مہینے کے بعد ممکن ہے انہوں نے دوسری مرتبہ بیعت کی ہو، پہلی بیعت مجمع عام میں نہ ہوئی ہو، اسی لیے عام لوگوں کو غلط فہمی سے بچانے کے لیے 6 مہینے کے بعد مجمع عام میں بیعت کی۔ خود علی رضی اللہ عنہ کی زبان سے جو کچھ منقول ہے، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے خلیفہ برحق ہونے میں تردد نہیں کیا۔ قیس بن عباد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کئی شب و روز بیمار ہیں، ان دنوں میں نماز کی اذان ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم پہنچا دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ پھر جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو میں نے غور کیا کہ نماز اسلام کا جھنڈا اور دین کا رکن ہے، لہٰذا ہم نے اپنی دنیا کی پیشوائی کے لیے اس شخص کو پسند کر لیا جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کی پیشوائی کے لیے پسند فرمایا۔ پس ہم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بیعت کر لی۔ خلافت صدیقی کے بابرکت کارنامے۔ اگرچہ آپ رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت بہت مختصر تھا اور ایسے نازک وقت میں آپ خلیفہ ہوئے تھے کہ کوئی فرشتہ بھی اگر ہوتا تو کچھ نہ کر سکتا تھا، مگر پھر بھی آپ رضی اللہ عنہ نے جو کام کیے امن و اطمینان کے زمانے میں بھی اس سے بڑھ کر نہ ہو سکتے تھے۔ چنانچہ سب سے پہلا اور اہم کام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ اور تدفین کا کام تھا، جس کو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے بڑی حسن و خوبی سے انجام دیا۔ صحابہ کرام پر اس وقت قیامت کبریٰ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جو اثر تھا، اس نے اس کے حواس کو مختل کر دیا تھا۔ کوئی آپ کی وفات کا منکر تھا، کسی کے منہ پر مہر خاموشی لگ گئی تھی، کوئی بیتاب تھا، جیسا روایات میں مذکور ہے۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے یہ کیا کہ حجر مقدسہ میں تشریف لے گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور سے چادر ہٹا کر جبین مبارک کو بوسہ دیا، اور سوزے جگر نے یہ کلمات زبان مبارک سے جاری کیے، بس یہ کہہ کر باہر آ گئے اور ایک خطبہ پڑھا جس کا ایک ایک لفظ مسلمانوں کے لیے آب حیات تھا۔ اس خطبہ میں آیت قرآنیہ کے حوالے تھے۔ یہ بھی آپ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ قرآن مجید میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی خبر موجود ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے ان کو معلوم ہو کہ ان کے خدا کا انتقال ہو گیا، لیکن جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ مطمئن رہے کہ ان کا خدا زندہ ہے اور کبھی نہ مرے گا۔ اس خطبہ نے سب کو باہوش کر دیا، گویا سوتے سے جگا دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کسی کا کچھ قرض باقی رہ گیا تھا یا کسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وعدہ کیا تھا
اس کے پورا کرنے اور ادا کرنے کا بڑا اہتمام کیا۔ جب بحرین سے مال غنیمت آیا اور یہ پہلا مال تھا جو آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت میں آیا تھا، تو آپ رضی اللہ عنہ نے اعلان کرایا کہ جس کا قرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کچھ وعدہ کیا ہو وہ ہمارے پاس آئے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ آئے اور ایک وعدہ انہوں نے بیان کیا جس کو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے پورا کیا اور 1500 درہم دیے۔ بڑا اہتمام اس بات کا کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برتاؤ جس کے ساتھ تھا اس کو قائم رکھا جائے۔ چنانچہ حضرت ایمن کے پاس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی یہی دستور جاری رکھا اور خصوصیت کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین اور اہل قرابت کی دل جوئی اور ان کے اکرام و احترام کا یا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا یا دوسری امہات المؤمنین کے متعلق تو جو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، خود اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ادب و احترام کرتے تھے اور ان کو میری ماں یعنی ام المؤمنین کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ جب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے اپنی میراث طلب کی تو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو وہ حدیث سنائی کہ انبیاء کے مال میں میراث جاری نہیں ہو سکتی، لہٰذا میراث تو نہیں، البتہ میرے پاس جس قدر مال ہے وہ میں آپ کے لیے حاضر کیے دیتا ہوں، وہ آپ ہی کا ہے، لے لیجئے۔